کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے، اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے، اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ضرورت بنو، بوجھ مت بنو۔ ایک بات دیکھو، کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے، کیڑے کو کوئی پالتا ہے، کیڑے کو کوئی خریدتا ہے؟ کیڑے بیچے جاتے ہیں؟ نہیں بیچے جاتے، سب کیڑے مارے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا، ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے۔ کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے، ریشم ملتا ہے۔ اب پتا چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں بتاؤ، جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو، ضرورت بنو۔ اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا، علم کی طرف۔ یہ بھی بات بتا دوں، اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ، بلکہ اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد رضا نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا، صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا، وہ محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا، مبلغ اسلام عبدالعلی مہدی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا۔ ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا، صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو بنایا اور حافظ ملت نے لاکھوں مصباح جان علماء امت کو عطا فرمایا۔ حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ اگر آج اشرفیہ جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامعہ نوریہ جیسی عمارت چمک رہی ہے، جامعہ النظر جیسی عمارت چمک رہی ہے، یا جامعہ قادریہ ریچھا جیسی عمارت چمک رہی ہے، برکات رضا اور اس طریقے سے اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں، دیکھ لیجئے یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پتہ چلا ایک اچھا انسان کتنے اچھے انسان بناتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اچھی عمارتیں بھی بنائیے، اچھے انسان بھی بنائیے۔ اور آخری بات، دیندار بنو، تعلیم پہ محنت کرو اور مالدار بنو۔ مالدار کیسے بنو گے؟ موبائل چوری کر کے نہیں، جوا کھیل کے نہیں، موبائل پر جوا کھیل کے نہیں، سٹوں کا دھندا کر کے نہیں، شراب بیچ کر نہیں، نشہ بیچ کر نہیں، بلکہ حلال کے ذریعے سے محنت کرو مالداری پر۔ اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان کا 10 سال تک محنت کرے مالدار بننے کے لیے، صحیح سمت میں محنت کرے، ایزی منی کے چکر میں حرام کی طرف نہ جانا، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے چکر میں حرام کی طرف مت جانا، بلکہ محنت کرو، محنت سے بچ بیٹھے۔ یہ جو نوجوان ہمارے 8-8 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ انٹرنیٹ پہ موبائل پر لگے رہتے ہیں، موبائل کا تو اتنا شوق ہے کہ لوگ منبر پہ بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، جلسوں میں بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، یعنی موبائل، بلکہ میں جتنا بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے اتنا موبائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ موبائل استعمال کرو، ضرور کرو، لیکن وہ ضرورت ہے بھائی۔ آپ غور فرمائیں، جو کھانا اور پینا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو۔ تو کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا وقت فیس بک پر گزارتے ہو، یوٹیوب پر گزارتے ہو،
ہو، موبائل پہ گزارتے ہو، اگر اتنا وقت آپ کمانے پہ گزارو گے، تجارت پہ گزارو گے، اچھا کام دھام کرو گے تو آپ مالدار بنو گے. اور یاد رکھنا اگر آپ مالدار ہو تو اکیلے مالدار بننے سے کام نہیں ہوگا. اگر آپ مالدار ہو تو اپنے کسی بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی قریبی کو، اس کو بھی سپورٹ کر کے مالدار بنانے کی کوشش کرو. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جس نے صبح اس بات میں کی کہ میری امت کی بھلائی کے لیے، خیر خائی کے لیے کوئی پلان نہیں کیا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اس لیے صرف اپنا مت سوچو بلکہ اپنے دائیں بائیں کا سوچو، اپنے پڑوسیوں کا سوچو، اپنے ساتھیوں کا سوچو. ایک مقرر کامیاب ہے وہ دوسرے مقرروں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرے. ایک ناخواں کامیاب ہے وہ دوسرے ناخوانوں کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرے. ایک عالم کامیاب ہے وہ دوسرے علماء پر بھی کامیابی کے لیے توجہ کرے. ایک تاجر کامیاب ہے وہ دوسرے تاجروں کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرے. ایک پیر کامیاب ہے وہ دوسرے پیروں کی بھی کامیابی کے لیے کوشش کرے. اور اس کی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماضی قریب میں بہت دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذکر کا یہاں وقت نہیں ہے. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو. اگر ان 3 نکات پر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند سالوں کے اندر ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ